ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کا وقت قریب ہے اور ہم حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے میلاد کی مولود کی محفل میں موجود ہے۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی ہم حضور علیہ السلام کی مولود شریف پڑھیں گے، اس لیے کہ میلاد کے واقعات جب پڑھے جاتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں منظور اور مقبول ہوتی ہے، تقدیریں بدلتی ہے۔ تو ہم ہر سال پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا پڑھتے رہنا تاکہ محبت رسول میں اضافہ ہو، عشق رسول میں اضافہ ہو، حضور سے ہماری نسبتیں مضبوط ہو جائے، حضور علیہ السلام سے ہمارے قلب کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اب آئیے ہم دل کے کانوں سے سنیں، حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، ادب کے ساتھ سراپا ادب بن جائیں، سراپا گوش بن جائیں، سراپا کان بن جائیں، ادب اور احترام کے ساتھ اب اپنے آقا کی آمد کا ذکر سنیں، سماعتوں کو باوضو کریں، ادب کے ساتھ سنیں، لیکن زندہ دلی کے ساتھ، ادب بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، زندہ دلی بھی ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 3 روزہ محفل مرکز پر تھی اور 8 روز یا 9 روز کی محفل آپ نے مختلف مساجد میں سماعت کی۔ 3 محفلیں میرے ذمے پر تھی کہ 3 محفلوں کے اندر میں نے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا تھا۔ پہلی محفل میں جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب کا ذکر ہم نے کیا تھا، اور کل کی محفل میں حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ کا ذکر، حضور کے والدین کریمین کا ذکر کیا تھا۔ اور اب حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور بھی مدارج النبوہ کے اندر بھی ہے، سید اولاد رسول صاحب نے بھی اپنے رسالے کے اندر اس کو لکھا ہے، صاحب معارج النبوہ نے بھی لکھا ہے۔ اب ذرا آتے جائیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں حضور علیہ السلام کی میلاد کے واقعات کو، میں نے چند کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، وہیں سے میں اس کا پورا اتر مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدہ آمنہ خاتون کا نکاح ہوا، اور وہ دن جمعرات کا دن تھا، جمعرات کے دن نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پہلی ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ جو حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیس کی پیشانی، حضرت نوح کی پیشانی، اور پھر وہ نور سفر کرتے 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 ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی، اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی، اور اسی طریقے سے وہ نور سفر کرتے کرتے کبھی عدنان کی پیشانی، کبھی جناب قصی کی پیشانی، کبھی کلاب کی پیشانی، کبھی فہیرہ کی پیشانی، کبھی اسی طریقے سے پیشانیوں سے منتقل ہوتے ہوتے کبھی ہاشم کی پیشانی، کبھی عبد المطلب کی پیشانی، اور پھر وہ نور جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو وہ نور جھومر کی طرح جگمگاتا تھا، چمکتا تھا، اہل نظر کو نظر آتا تھا۔ اب جب کہ نکاح ہو گیا تو پہلی شب کے اندر جو شب جمعہ تھی، اس شب جمعہ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں منتقل ہوا۔ اللہ رب العزت نے جن اسلاف کا انتخاب کیا، یعنی جن پشتوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ کے لیے، جن شکموں کا، جن پیٹوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ شان والے تھے، مقام والے تھے، مرتبے والے تھے، عزت والے تھے، عروج والے تھے، اعلیٰ حسب تھے، اعلیٰ نسب تھے، اہل اللہ تھے۔ تو جب نور محمدی شب جمعہ میں سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا، اس وقت کیا ہوا؟ جب نور منتقل ہوا تو اللہ کے منادی نے اعلان کیا، اے زمین والو، آسمان والو، مبارک وہ نور جس کے ظہور کے لیے لوگ ہزار سال سے منتظر تھے، اب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جلوگر ہو گیا ہے۔ اب ٹھیک 9 ماہ کے بعد وہ نور اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ ظہور پذیر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ نور محمدی سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں آیا، مشرق کے جانور اور چرند پرند اور درندے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ تھوڑا توجہ سے سننا، مشرق والے جانور مغرب والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، مغرب والے جانور مشرق والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ جنگل کے وحشی درندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو وہ آنے والا جس کے لوگ منتظر تھے اور وہ منتظر تھا، نبی یہ منتظر وہ آنے والا ہے۔
اب شکم مادر میں آ چکا ہے، جلد ہی اس کا ظہور ہوگا، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں، سمندر کے اندر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم ہر سال سنتے ہیں۔